اس وقت بلدیاتی انتخابات کے بعد پہلے تو صرف تحفظات تھے، اب شدید تحفظات ہیں تمام جماعتوں کو۔ کل میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے تو باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ مسترد کرتے ہیں ان بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو، اور انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا ہے دوبارہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے۔ اب پھر وہی بات آتی ہے، یا تو اس کے اندر واقعی دانش مندی تھی ایم کیو ایم کی، انہوں نے کہا یہ تیاری کے بغیر ہو رہے ہیں، اتنا کنفیوژن ہے، اتنا ابہام ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے اس نے کنٹروورشل بننا ہی ہے۔ دوسری طرف سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا، ان کا کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں الیکشن سے کبھی نہیں گھبراتے، جمہوری عمل ہے، پرفیکٹ سسٹمز کہیں پہ بھی نہیں ہو، سسٹمز میں ہم نے سامنا کیا اپنے تمام حریفوں کا۔ دوسری طرف حافظ نعیم صاحب جو کہ جماعت اسلامی کی طرف سے نامزد کیے جانے والے کراچی کے میئر ہو سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ ایک دفعہ پھر چرایا جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دونوں پولیٹیشنز کی سٹیٹمنٹس بلدیاتی انتخابات کو لے کر کیا تھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ساتھ چلیں۔ یہ اس شہر کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ دو میچور پولیٹیکل پارٹیز اس شہر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنے ہاتھ ملا کر آگے چلیں۔ کچھ اختلافات بھی ہوں درمیان میں، ایشوز بھی ہوں، کچھ اعتراضات بھی ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا اثر شہر کے حالات میں نہ پڑے۔ دونوں جماعتوں نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تو پھر کارکنوں کے درمیان کی کشیدگی جو ہے وہ کسی طور پر بھی شاید اچھی نہیں ہوگی۔ اچھی حقوق کا ذکر 2-3 دن سے کر رہے تھے حافظ صاحب، جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ الیکشن کمیشن بہتر طور پہ کام کر رہا ہے، کسی ادارے کے لیے ممکن نہیں کہ سب کو راضی کرے، اور عمران خان کو تو اللہ راضی کر سکتا ہے، اداروں کو کوئی نہیں کر سکتا۔ الیکشن ہوا ہے بلدیاتی، اس میں جو ہمارے شدید تحفظات ہیں دونوں کے درمیان، تمام تر جگہوں پہ جہاں جہاں پرابلمس ہیں اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ ہمیں ایسا لگے گا کہ حکومت اپنا کوئی انفلوئنس نہیں کر رہی ہے، تو اس پر پھر انشاءاللہ ہمارے درمیان یہی بات ہوئی ہے کہ بعد میں بھی گفتگو اور بات چیت ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جی جناب، سینئر جرنلسٹ حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے فرنٹل کیمرہ پہ آ جاؤ بھائیوں، جی بہت شکریہ۔ جی جناب، ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر لغائی صاحب، سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم نذیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ نذیر صاحب، ایسا لگتا ہے کہ دونوں منجھیوی جماعتیں جو پہلے بھی ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رکھتی تھیں، یعنی جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، لیکن اسی دوران ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر دوبارہ گنتی کرائی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی دھاندلی کرنا چاہتی ہے۔ اتنے شدید اعتراضات کے باوجود کس چیز نے ان کو ایک ساتھ بیٹھنے کے اوپر رضامند کیا ہے؟ میرے خیال میں دونوں کو صورتحال کو سمجھنے کا ابھی اور مزید سمجھنے کا موقع ملے گا اب جب ساتھ ہوں گے۔ 2018 کے الیکشن، یہ میں نہیں کہتا ہوں، باقی دیگر تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ ایک فراڈ تھا، بنا بنایا الیکشن تھا، اور جن لوگوں نے، جن افراد نے، جن شخصیات نے وہ الیکشن بنایا تھا، وہ خود ان کی زد میں آئے جن لوگوں کے لیے الیکشن بنایا گیا تھا۔ یہ سب کے سامنے ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ کراچی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو 18 سیٹیں، 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 22 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ملیں گی؟ کسی نے کسی کے وہم و گمان میں تھا؟ چلے چھوڑ دیتے ہیں ہم، جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں یا سیاست کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ان سے پوچھیں کہ جناب ان 14 ارکان قومی اسمبلی کا نام بتائیں۔ نہیں بتا سکیں گے اس شہر کے رہنے والے، اور نہ ہی وہ صوبائی اسمبلی کے ارکان کے نام بتا سکیں گے، 2-4 کے علاوہ کسی کا نام نہیں بتا سکیں گے۔ ایسے نازل کیے گئے تھے، لیکن نذیر صاحب یہ تو تمام جماعتوں کے لیے سچ ہے نا، جب ہم ان کو میڈیا پہ دیکھتے ہیں تمام اراکین کے نام تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کوئی نہیں بتا سکتا، جماعت اسلامی کے بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے، جی فرمائیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج سے 55 نہیں 52-53 سال پہلے کے رزلٹ میں ایک سیٹ کا بتاتا ہوں کہ میں کیسے وہ ہوا تھا۔ یہ جو ہے 1970 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی طرف آتے ہیں، تو 1970 میں جماعت اسلامی کے پاس 1 سیٹ تھی، جے یو پی کے پاس 4 سیٹیں تھیں، مسلم لیگ کے پاس 1 سیٹ تھی، پیپلز پارٹی کے پاس 9 سیٹیں تھیں۔ ایک حلقے کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو،
ناظم آباد کا نذیر صاحب وقت کم مقابلہ سخت، مجھے یہ بتائیے جماعت اسلامی کی تمام تر کیمپین اس حوالے سے تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سٹیٹس کو کی جماعت ہے، اس نے کراچی اور سندھ کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا، اس بیسس پہ جماعت اسلامی کو 80 سے زیادہ یوسیز میں ون حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، اب اگر یہ دوبارہ اتحاد بناتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا ووٹ بینک اور خصوصاً کراچی جن کو بار بار تبدیلی کی بات انہوں نے کی تھی وہ ان سے مایوس ہوگا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1979 اور 1984 کے 2 انتخابات جیتنے کے باوجود جنرل ضیاء نہیں دیکھنا چاہتا تھا کراچی کا میئر، پیپلز پارٹی کا جو میئر کا کینڈیڈیٹ تھا عبدالخالق اللہ والا، اس کے 3-4 ووٹ کینسل کیے گئے اور عبدالستار افغانی کو لے آیا گیا، دونوں بار ایسا ہوا، لیکن ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا رہا، ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا رہا، اور انہوں نے 4 سال 8 سال نکالے، ضیاء الحق شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کا کراچی کا میئر ہے، اور جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی اسے ریسیو کرے یا ریسیو کرنے نہ آئے، تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اگین ڈیپٹی میئر پاکستان پیپلز پارٹی اور میئر فرام جماعت اسلامی ہوں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنا چاہیے، یہ زمین کی پارٹیاں یہاں اس شہر کی پارٹیاں ہیں اور اس شہر میں ان کا رہا ہے اسٹیک، ان شہر میں یہ جیتتی رہی ہیں، 1984 تک پیپلز پارٹی یہاں پر سب سے بڑی پارٹی رہی، 1985 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، 1988 سے نذیر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایم کیو ایم نہ کر پائی وہ جماعت اسلامی کیسے کرے گی؟ ایم کیو ایم کا تو ہمیشہ پی ڈی ایم سے زیادہ تو ضرورت کبھی بھی اتحادیوں کی نہیں تھی، لیکن ایم کیو ایم کا ماننا ہے کہ پی ڈی ایم میں ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، ان کی کسی بات کسی تحفظات پہ کان نہیں دھرے گئے اور تبھی انہوں نے بلدیاتی انتخابات کا بوائیکاٹ کیا۔ اب جماعت اسلامی وہ کیسے کر پائے گی جو ایم کیو ایم اپنی تمام تر طاقت اور اپنے منجے ہوئے سیاستدانوں کے باوجود نہیں کر پا رہی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو چینجز کو دینے میں، اختیارات کو دینے میں اور ان کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ کرے گی؟ میرے خیال میں سب سے بہتر انداز میں جماعت اسلامی کر سکے گی، اور ایم کیو ایم جو ہے 1988 سے لے کر اب تک کسی نہ کسی شکل میں اقتدار میں شامل رہی ہے پچھلے سال تک، اور اس کو یہی طریقہ آتا ہے کہ اقتدار میں آئے اور جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی اتحادی کے ساتھ نہ چلے، یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے اور آج کا نہیں ہے۔ ہم پچھلے مسلسل ایک عمل سے 35 سال سے اگر اس طرح دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی بھی واضح ہے، اگر کوئی ووٹ لے کر آ جاتا ہے یا تو اس کو مسترد کرتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کے کیس میں کہا، آپ نے بھی جیسے کہا کہ جی بنا بنایا کیس تھا، یا پھر ان کو ساتھ ہی اپنے اتحادی بنا لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک افیکٹو اپوزیشن کے طور پہ ابھر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن اگر ان کا اتحاد ہوتا ہے تو پھر تو کراچی میں اور شہری سندھ میں ایک دفعہ پھر کوئی وائبل ہمیں اپوزیشن نہیں لگتی۔ آپ کے مطابق پی ٹی آئی تو آتی ہے چلی جاتی ہے، ایم کیو ایم کے حالات آپ کے سامنے، جماعت اسلامی واز میکنگ اے لاٹ آف پروگریس ان دیٹ ریگارڈ۔ نہیں تو اب آپ شہر کو چلانا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ یا تو یہ ہو جو کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل جائیں اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ صورتحال ہو سکتی ہے، بنانی چاہیے، جو بھی بنائیں، میرا یہ نہیں ہے کہ نہ بنائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو 40 سیٹیں ملی ہیں تو بے شک بنائیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر ایک حکومت بنا لیں، یہاں پر اپنا میئر لے آئیں۔ اچھا مجھے بتائیے آخری سوال نذیر صاحب، پی ٹی آئی کا کراچی کے نئے بلدیاتی انتخابات کو انہوں نے رد کر دیا ہے، آپ بتائیے کہ مسترد کرنے کے بعد کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کراچی کی اور سندھ کی سیاست کو پی ٹی آئی کے حوالے سے، یعنی ان کا کیا رول ہوگا؟ پی ٹی آئی جہاں سے تاریخ یہ ہے کہ جہاں سے جیتی ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں سے ہاری ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ پی ٹی آئی کا مستقل اور تمام پارٹیوں کا، صرف پی ٹی آئی کا نہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی اور اپنا پی ٹی آئی سب کا یہ جہاں سے ہارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں ہارے ہیں، ہمیں ہرایا گیا ہے، یہ ہوتا ہے طرز عمل ان سب کا۔ تو اگر پی ٹی آئی کی پہلے یہاں پر کیا گراؤنڈ کیا ہے، کیا ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے، کیا الطاف حسین کا فیکٹر ختم ہو گیا ہے، کیا ساری چیزیں جو ہیں وہ شہر میں ختم ہو گئی ہیں؟ پی ٹی آئی جب پچھلے دفعہ لایا گیا تھا تو کس طرح سے لایا گیا تھا یہ ہمیں معلوم ہے، ہماری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ کس طرح سے لایا گیا، کس طرح الیکشن بنایا گیا،
اور کون کون سی پارٹیوں کو کس طرح سے سیٹیں دی گئی ہیں. نذیر صاحب یہ آپ کا ہمارے تجزیہ ہے، ملک کی لیکن بدقسمتی مختلف ہے. تجزیہ کار جرنلسٹ اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں. جب بھی کوئی نئی جماعت کراچی اور خاص طور پہ شہری سندھ میں انٹری لیتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ آرگینک نہیں ہے، یہ کہیں سے مینجڈ ہیں. یہی الزامات ایم کیو ایم پہ بھی لگتے تھے، یہی الزامات اے این پی پہ بھی لگتے تھے. لیکن بہرحال ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے، اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے سیاستدان میچورٹی کا مظاہرہ کریں، ایک ساتھ مل کر بیٹھیں، کیونکہ سب کا مقصد اور سب کا ویژن ایک ہے which is transformation and progress of Karachi. بہت بہت شکریہ نذیر لغائی صاحب ہمارے ساتھ